نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل امر حكيم صدق الله صدق رسوله النبي الكريم الامين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فيها يفرق كل امر حكيم۔ اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ سورۃ دخان پاک کی آیات نمبر 4 فقیر پر تقسیم نے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ شعبان المعظم کے حوالے سے اور امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کے لیے فقیر حاضر ہوا۔ دوستوں کے تعاون سے اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں شعبان المعظم کی 15ویں رات کو ایک سال سے دوسرے سال کے معمولات زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے اور معمولات زندگی کی تقسیم ہوتی ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں عن ابو موسیٰ الاشعری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی لیطلع فیہ من شعبان لیلۃ النصف فیغفر لجمیع خلقہ الا مشرک او مشاہن۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ تعالیٰ لیطلع بے شک اللہ تعالیٰ فیہ من شعبان فیہ لیلۃ النصف من شعبان بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو توجہ رحمت فرماتا ہے فیغفر لجمیع خلقہ پس ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ یہاں میں ضمناً عرض کر دوں کہ ساری مخلوق سے مراد حضور کی امت ہے، اور اگلے جملے نے اس کا واضح فرق کر دیا فیغفر لجمیع خلقہ الا مشرک او مشاہن، سوائے مشرک اور مشاہن کے۔ مشرک کا بھی یہاں حکم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان قرآن میں بھی فرمایا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے، اور جب اللہ کے ساتھ شراکت ہوتی ہے تو اللہ اس ظلم کو پسند نہیں فرماتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اسی لا علمی بے خبری سے محفوظ فرمائے، شرک سے بچائے۔ اگلے جو الفاظ ہیں حدیث پاک کے او مشاہن، آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اور مشاہن کے، اس کی تشریح شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یوں کی ہے، آپ کی تصنیفات کے مترجم نے بھی یوں کیا ہے کہ مشاہن اہل بدعت ہیں جو اہل سنت سے خارج ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل سنت سے وابستگی عطا فرمائے اور ان کاموں سے بچائے۔ دوسری حدیث پاک سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ عن علی
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلی حدیث بھی رواہ ابن ماجہ کی تھی، رواہ احمد کی حدیث موجود ہے، اور یہ بھی رواہ ابن ماجہ پاک کی حدیث ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے، فقوموا لیلہا، تو اس کی رات کو قیام کرو، یعنی قیام سے مراد یہ ہے کہ اس رات کو نوافل ادا کیے جائیں، راوی سیدنا علی پاک ہیں، اور نفلی نماز پڑھی جائے۔ بہتر یہ ہے کہ ساری رات جاگ کر گزاریں، کیونکہ یہ فیصلہ کن رات ہے، اس میں محاسبہ بھی ہوتا ہے، فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ اگر نہ ہو سکے تو پھر رات کے پچھلے حصے میں ضرور جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، معافی مانگیں۔ اگلے الفاظ ہیں فصوموا یومہا، کہ دن کو روزہ رکھیں، تو یہاں روزے سے مراد شعبان المعظم کا روزہ ہے، نفلی روزے بھی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور خود فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان و شہر امتی، شعبان شہری و رمضان و شہر اللہ، کے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ روزہ ایک بہتر نہیں ہے بلکہ 3 روزے رکھے جائیں۔ تو دعا ہے کہ ہمیں اللہ پاک اس رات میں جاگ کر بھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے دن کو روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے الفاظ جو حدیث پاک ہیں وہ قابل توجہ ہے، کیا کہ ان اللہ تعالی فإن اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس الى السماء الدنیا، فإن اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی، ينزل لغروب الشمس الى السماء الدنیا، بے شک اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی شب آسمان دنیا پر نزول رحمت فرماتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر رات اس کی رحمت کا نزول ہوتا ہے پچھلے پہر میں، مگر جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا ہے، شعبان کی یہ بیانات اس لیے ہوتے ہیں تاکہ امت مصطفیٰ کریم کی بہتری ہو، اور اس بات کو سمجھیں کہ یہ رات محاسبہ کی بھی ہے، یوم حساب کی بھی ہے، اور اس میں سارے کام تقسیم بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کریم کا بڑا فضل عمیم ہے کہ اس نے ان چیزوں سے ہمیں آگاہ فرما دیا تاکہ حضور کی امت ان چیزوں سے آگاہ ہو، اور میری بارگاہ میں آئے تو میں ان کو معاف کروں، بخش دوں، اس کی بخشت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ توجہ فرمانا، پھر کیا ہوتا ہے کہ آسمان دنیا پر رحمت کا نزول فرماتا ہے، فیقول، یہ حدیث پاک کے فیقول الا من مستغفر، الا من مستغفر، اللہ فرماتا ہے الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، الا من مسترزق فارزقه، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا فرماؤں، الا مبتل فاعافیہ، ہے کوئی عافیت مانگنے والا، ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی تکلیف میں، الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی عافیت مانگنے والا کہ میں اسے عافیت عطا کروں، اور پھر الا قضا حدیث پاک کے الفاظ ہے کوئی ایسا حتیٰ یطلع الفجر، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، فجر ہو جاتی ہے، ساری رات اللہ پاک کی رحمتیں جو ہے آواز دیتی رہتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو۔ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم شریف میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت 3 شخصوں کی طرف اللہ نظر کرم نہیں فرمائے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، ان پر غضب فرمائے گا۔
آقا علیہ السلام نے ان کلمات کو 3 مرتبہ دہرایا۔ سیدنا ابو ذر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے دست عرض کیا یا رسول اللہ وہ خائب و خاسر ہو گئے، کون ہیں وہ لوگ؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑا لٹکانے والا، احسان جتلانے والا، اپنے مال تجارت کو وہ فروغ دینے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانے والا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مسلمانوں کو سنت مصطفیٰ کے تابع بنائے۔ محبوب علیہ السلام کا معمولات جو اسی شب میں تھا وہ کیا تھا؟ آقا علیہ السلام کی تو ہر بات نرالی ہے۔ اما ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ محدثہ مفسرہ نقیہ دقیہ حبیب رب العالمین اما فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات میں اللہ کی بارگاہ میں سجود ہوتے اور اتنا لمبا سجدہ فرماتے کہ میں سمجھتی کہ آقا علیہ السلام کے جسم پاک سے روح مبارک پرواز کر گئی ہے، مگر مجھ سے رہا نہ جاتا۔ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کو ہاتھ لگاتی، ٹٹولتی، دیکھتی کہ حضور علیہ السلام کی یہ کیفیت کیسی ہے۔ اماں کی اپنی توجہات کے مطابق عرض کر رہا ہوں، مگر میں جب دیکھتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہوتے اور دعائیں مانگ رہے ہوتے، مجھے خوشی ہوتی کہ محبوب علیہ السلام رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں۔ میں وہ دعائیں سنتی، کیا تھی وہ دعائیں؟ آقا علیہ السلام فرماتے اللہ میں تیرے غضب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیرے کرم کی طرف توجہ ہوتا ہوں، اللہ تو مجھے خشوع والا دل عطا فرما، اللہ تو رحمتوں کا نزول فرما۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں۔ فرمایا ایسا یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام سارے اعمال بلکہ حضور مصحح الحسنات ہیں، ہم سب کے اعمال حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضور اس اعمال پر رجسٹر پر دستخط کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں وہ اعمال قبول ہوتے ہیں۔ سارے مصحح الحسنات کے معنی ہیں کہ اعمال کے رجسٹر پر حضور کے دستخط ہوتے ہیں، پھر وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں، اور ہونا بھی ایسا ہوتا ہے درجہ بدرجہ۔ یہی دنیا کا بھی شڈول ہے کہ ساری رعنائیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دم پر کرم سے ہیں، اس لیے اعمالوں کو جانا حضور کی بارگاہ میں۔ آپ فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرے صحاباؤ میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی حیات ہمارے لیے بہتر ہے، مگر وفات کیسے بہتر ہے؟ فرمایا حیات اس لیے بہتر ہے کہ میں تمہیں مواعظ حسنہ سے نوازوں، میں تمہیں درس حدیث سناؤں اور تمہیں ہدایت کروں، اور میری وصال اس لیے بہتر ہے۔ یاد رکھیں جس طرح حبیب علیہ السلام کی حیات یکساں ہیں، اس طرح حبیب علیہ السلام کی وفات بھی یکساں ہے۔ آقا علیہ السلام فرمایا کہ ہر سوموار کی رات، ہر جمعرات کی رات تمہارے اعمال، میری امت کے اعمال میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جس میرے امتی کا عمل اچھا ہوتا ہے میں خوش ہوتا ہوں، اور جس امتی کا عمل صحیح نہیں ہوتا میں مصطفیٰ کریم اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ امت کو ایسا کام کرنا چاہیے جس میں حضور ہمارے اعمال سے رب کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہوں، ہمیں اچھے اعمال کرنے چاہیے۔ اور آقا علیہ السلام صحیح حدیث ہے کہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضور کی بارگاہ میں جایا کرتی تھی، حاضری دیتی۔ پھر اسی جگہ پہ جب سیدنا صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال با کمال ہوا، اسی محبوب علیہ السلام کے حجرہ پاک میں کروڑوں درود و سلام ہوں، تو آپ پھر بھی جایا کرتی تھی۔ حدیث سے ثابت ہے جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال با کمال ہوا، شہادت ہوئی، اسی پاک جگہ پہ آپ کا مدفن ہوا، آپ جایا کرتی تھی، مگر پردے کے ساتھ۔ پوچھا گیا اماں پہلے آپ آتی تھی پردہ نہیں کرتی، اب آتی ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب میں پہلے آتی تھی تو میرے نبی بھی تھے، میرے شوہر نامدار بھی تھے، اس لیے میں آتی۔ اس کے بعد اگر صدیق پاک آئے تو میرے والد پاک تھے، اب فاروق اعظم آ گئے ہیں تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں پردے سے آؤں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اس عمل سے صادر ہے کہ مسلمانوں کو اگر قبر میں جانا چاہیے مسلمان
مردوں کو بھی جانا چاہیے اور مسلمان عورت بھی جا سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جزا فسادی نہ کرے، پردے کے ساتھ جا سکتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع کے قبرستان میں، صحیح حدیث ہے، آپ وہاں گئے، آپ نے دعا مانگی قبرستان کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، حدیث سے ثابت ہے، اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حکم فرمایا کہ قبرستان میں جایا کرو۔ آپ نے فرمایا، اپنی امت کو اس بات کی تبلیغ عطا فرمائی کہ من زارا یوم الجمعۃ ابویہ، کہ اگر تم میں سے کسی کے والدین فوت ہو گئے تو وہ جمعہ کے روز اپنے والد کی قبر پر یا اپنی والدہ کی قبر پر جائے تو اللہ تعالیٰ کتب برا، اس غفر لہ، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ وہ کتب برا، اس بندے کو، اس نیک سالے کو، وہ کتب برا، نیک و ابرار میں لکھ دیتا ہے۔ قبرستان میں جانا چاہیے اور ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے الفاظ جو آخری الفاظ ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، اور اگر اس کی ڈیٹیل لمبی بھی کی جائے تو قبر میں حساب و کتاب بھی ہوتے ہیں، ظاہر حساب و کتاب جدوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ قبر والا مرتا نہیں، بلکہ قبر میں نالین کی جوتوں کی آہٹیں بھی سنتا ہے اور ہمارا آنا بھی سنتا ہے، ہمارا سلام کے جواب بھی دیتا ہے۔ تو قبرستان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، جب یہ رات آئے قبرستان میں جائے، اپنے ماں باپ کی قبروں میں بھی جائیں اور جمی مسلمانوں کے لیے دعا کریں اور حضور کی ساری امت کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری دوستوں کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اس سعی کو قبول و منظور فرمائے۔ کما حقہ ہو، میں اس پروگرام کو طول نہیں دے سکتا، اس لیے کہ دوستوں کی بھی اس میں خواہش ہے کہ سب کو باری باری ٹائم دیا جائے۔ دعا ہے کہ میرے بھائی عبدالرزاق صاحب کو خضری عمر عطا فرمائے، فقیر کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور یا ارحم الراحمین۔ تیرے فیصلہ کن رات آنے والی ہے، عظمت والی رات آنے والی ہے، جو کہ لیلۃ الرحمہ بھی ہے، لیلۃ البرقہ بھی ہے، شب برات بھی ہے، جس میں تمام فیصلے کن ہوتے ہیں۔ ہم اس قابل کہاں ہیں کہ ہمارا کوئی فیصلہ ہو؟ ہم تو کوئی حساب والے بھی نہیں کہ ہمارے ساتھ حساب کیا جائے۔ کریم تو اور رضا سے حساب لے، رضا بھی کوئی حساب سے، حساب میں ہم بندے تیرے کوئی حساب میں نہیں ہیں۔ اے اللہ تو مالک ہے، تو یوم حساب کا بھی مالک ہے، یوم جزا کا بھی مالک ہے۔ یا ارحم الراحمین، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو ہماری بخشش و مغفرت فرما، ہمارے والدین کریمین کی بخشش و مغفرت فرما، میرے حبیب کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں اس رات میں جا کر اپنی ذات پاک کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے علم میں، عمل میں، عقل میں برکتیں عطا فرما، دوستوں کی تکلیفوں پریشانیوں کو دور فرما، میرے بھائی عبدالرزاق کے قلب میں اسلام کی محبت پیدا فرما، سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جائز حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وبرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔